نعرہ تکبیر، علی ولی اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، ملکان سامو ملتجی فخر بین الاقوامی شہرت یافتہ ڈاکٹر اسکالر دانشور سید علامہ ضمیر اختر تقوی صاحب جن امام حسین نمبر طویلہ عطا فرمائیں گا. سائن جی آمد واسطے بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ حیدری، 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 نعرہ حیدری. شکستہ حوصلوں پہ اسم آدم سے شباب آئے، شکستہ حوصلوں پہ اسم آدم سے شباب آئے، ثواب آئے دامن میں ثواب بے حساب آئے. خدا کو بھی پکارو تو پکارو یا علی کہہ کر، فلک سے بھی جواب آئے، نجف سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام اللہ کے لیے درود و سلام محمد بانی مجلس جناب مشتاق حسین صاحب، ڈی ایس پی صاحب، کئی برس سے وہ علاقے میں ہیں سے، لیکن آنا نہیں ہو رہا تھا. اتفاق سے اس سال وہ کراچی اپنی ڈیوٹی لینے کے لیے سفر سے آئے تو ملاقات ہوئی، مجالس میں بھی شریک ہے، رمضان کی تفسیر میں بھی شریک ہے. ظاہر ہے تو جب آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو ہوئی تو پھر وعدہ تو کرنا ہی تھا اس سے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی انہوں نے مجلس کا وعدہ دیا تھا کہ دوبارہ انہیں سندھ میں واپس بلا لیا. انہوں نے کہا بھائی پسندیدہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کراچی کو جا رہے ہیں، تو ہر ایک ان کو چاہتا ہے کہ ہمارے یہاں کائناتی ہو ان کی اور ڈیوٹی میں. تو لڑکا نے بلا لیا گیا. تو اگر آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں روحانیت پہ، تو میں رکھتا ہوں کہ اتنے دن کے لیے کراچی میں ان کو بلایا گیا کہ وہ ان سے وعدہ لے لیں. اور میں سکھر آ جاؤں. اصل میں کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں فرصت ہی نہیں ملتی اس سے مسلسل. سکھر آنا تو ہوا، لیکن اب وہ بچے جو چھوٹے تھے وہ بہت بڑے ہو گئے، اور جو بعد میں پیدا ہوئے ان کو پتا بھی نہیں کہ میں سکھر آیا. بیٹی صاحب مرحوم کے یہاں کی مجلس سے پڑھنے میں 2 مجلسیں ہوتی ہیں.
بہت سال آتا تھا میں. آج جو شکر کے پرانے مومن ہیں جو جب تشریف لائے تو چہرہ دکھا دکھا کے نہیں یاد ہے آپ کو یاد ہے ہمیں. تو وہ گواہ بھی یہاں موجود ہیں کہ جو یہ بتا سکتے ہیں کہ میں شکر پڑ گیا. اور ایک 13 کی محفل بھی پڑھی ہے میں نے یہاں. اس کے بعد جی اس کے بعد پھر اب یہ آنا ہوا. تو یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شہروں کی بات. خود اگر کراچی میں آ کے آپ دیکھیں تو ایک امام باڑے میں 10 سال اور 12 سال کے بعد جا رہا ہوں. کسی کو یقین نہیں آئے گا کہ میں 10 سال کے بعد جی جعفر طیار میں نے اس سال ریحانہ آدمی کے جوان بیٹے کا چیلن ہوا تو 10 سال کے بعد میں گیا جعفر طیار پڑھنے. 20-25 منٹ کا راستہ ہے ہمارے گھر سے. اسی طرح عباس ٹاؤن میں ابھی میں نے ایک مجلس پڑھی 12 سال کے بعد. تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ ایک دنیا تو یہ ہے جو آپ کے سامنے چل رہی ہے. ایک دنیا اس کے پیچھے کار فرما ہے جو نظر نہیں آتی اور اس کا انتظام کہاں کہاں تو جب بتایا جائے کہ جب اس حکومت کی حدود کا علم جس کو اللہ نے کہا ہو کہ یہ عالمین کا رب ہے. تو اگر قرآن پڑھنے والے عالمین نہیں سمجھے جو عالمین نہیں سمجھے گا وہ دین کو نہیں سمجھے. اور جب دین سمجھ میں نہیں آئے گا تو ولایت علی کیا روحانی انتظام کا نام ہے ولایت. بیماریاں اللہ بچائے سب کو محفوظ رکھے اور سب آل محمد کے چاہنے والے اپنے اپنے مقامات پہ محفوظ رہیں. بلا سے اور مصیبت سے بیماریوں کی قسمیں ہر ایک کو الگ الگ بیماری اگر ہو جائے. کچھ وراثت میں بیماریاں آ رہی اور کچھ بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو وبا کی طرح ایک دوسرے سے لگتی چلی اور وبا پھیل جاتی. تو دشمنی علی بھی ایک بیماری ہے. دونوں طریقے کی وبائی بھی ہے اور موروثی بھی ہے. تو جب دشمنی وبائی ہو سکتی ہے اور موروثی ہو سکتی ہے تو محبت کی پھر کیا انتہا. محبت پھر کہیں سے بھی ڈر آتی ہے پتہ نہیں چلتا.
بتائیے یزید کس طرح رسوا ہوا تھا دنیا میں؟ کسی نے سوچا تھا کہ جب بیٹا تخت پہ بیٹھے گا تو بنی امیہ کو پتہ چلے گا یہ ولایت علی اس کے پاس کہاں سے آ گئی؟ نہ باپ سے اس کو ولایت علی ملی تھی نہ ماں سے، اس لیے کہ ماں نے پوسا کہ کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہوا ہوگا۔ پتہ چلا ولایت علی اپنا راستہ ایسی جگہ سے بناتی ہے، محبت علی کسی ذریعے کی محتاج نہیں، ذریعے کی محتاج۔ سندھ میں بنی امیہ کا راج تھا، کہاں سے ولایت علی آ گئی؟ کچھ مشکل لگ رہا تھا اس لیے کہ پہرے بہت تھے، لیکن انسانوں کو روک سکتی ہے نا حکومت، علی کو تو نہیں روک سکتی۔ ہمیں کیا پتا کہ علی سندھ میں آئے تھے، تو علی جب کہیں جاتے ہیں تو نشان قدم چھوڑ جاتے ہیں۔ تو جب تک سندھ میں نشان قدم مولا علی رہیں گے تو پھر سندھ کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ کب آئے، کیسے آئے، کتنی بار آئے، کہاں کہاں آئے، آنے کا طریقہ کیا تھا، اس کے لیے دائرے کے علم اتنا وسیع ہے کہ وہ کتابیں پڑھنا پڑیں گی۔ ایک تو وہ تاریخ ہے جو ہم رائے شدہ کتابیں خرید کے بازار سے پڑھ لیتے ہیں، شیعہ حضرات کی، اہل سنت حضرات کی تاریخیں موجود ہیں، لیکن اس میں ڈھونڈیں گے تو ملے گا نہیں کہ علی سندھ کب آئے، تو پھر وہ کتاب کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈنی پڑے گی، اور وہ ہے خاور نامہ، 4,500 صفحے کی کتاب ہے، حیدرآباد دکن کے بادشاہ نے اسے منظوم کروایا، اور یہ علی کے سفر ہیں خیبر کے بعد۔ خیبر کے بعد علی نے درہ خیبر سے جو سفر کیا تو یہ آج کے تمام خطوں میں علی کے آنے کے ثبوت بلوچستان تک مل جائیں گے، سندھ میں مل جائیں گے، سرحد میں مل جائیں گے، پنجاب میں مل جائیں گے، اور پھر آپ کو انڈیا میں حیدرآباد دکن بہت دور وہاں بھی ایک پہاڑ ملے گا، قدم شریف، جہاں مولا علی کے قدم شریف۔ میں نے وہ سندھ کے اس سرے کا بھی قدم دیکھا ہے اور اس سرے کا قدم۔ قدم جب تک ہے پہاڑیوں پہ اور اونچے پہاڑوں پہ تو یہی اعلان ہے ولایت علی، کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ نظام کیسے جاری ہے۔ یہ مزارات اولیاء کے ولایت علی کے در سے بڑھتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ولی کسی نسل میں نہیں پایا جاتا، صرف علی کے نسل میں۔ ورنہ سب قبریں اجڑی پڑی ہیں، اگر ہر قبر آباد ہوتی تو آج تمام مشہور بادشاہوں اور فاتحین کی قبروں کا پتہ چل جاتا، کئی نشان ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے، لوگ لفظ ولایت سے چلنے لگتے ہیں، چڑھنے لگتے ہیں، اڑنے لگتے ہیں، زیادہ پریشانی کی بات نہیں، یہ لفظ کسی سے ٹکرا نہیں رہا، یہ ایک سفر ہے، اور یہ خلقت آدم سے پہلے سے یہ ولایت موجود ہے۔ یہ پہلے یوم عرف
اعلان ہو گیا. الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں. اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا، اور جب ساری مخلوق نے اس کی ولایت کو مان لیا، قرآن میں آیت موجود ہے آئے الست، اور جب مان لیا تو کہا تم نے ہمیں مان لیا نا کہ ولایت ہماری ہے، تو اب یہی ولایت محمد کی ہے. اور محمد سے کہا اب تم کہہ دو کہ یہ ولایت علی کا ہے. پورے قرآن میں آپ کو تین ہی چیزیں ملیں گی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آئے ولایت میں بھی تین ہی ولی ہیں، اور کلمے میں بھی تین ہی ولی ہیں. اللہ ولی ہے، محمد ولی ہے، اور علی ولی ہے. ابھی لوگ ولی کے لفظ سے گھبراتے. ولی کے معنی مزار پر لیٹا ہوا چادر چڑھانا اور عرس نہیں ہے. یہ تو سب مظاہرے ہیں محبتوں کے. ولایت کے معنی وہ حکومت جو جاری و ساری ہے، جو آپ کو نظر نہیں آتی. آپ کہیں گے وہ کون سی حکومت ہے کہ جو غیب میں جاری ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور کیسے ہم مانیں کہ غیب میں ایک حکومت چل رہی ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ علی کی حکومت اور ولایت علی چل رہی ہے؟ تو پھر ہم آپ سے پوچھیں کہ اس دنیا پر حاوی کون ہے، اللہ یا شیطان؟ غیب میں تو شیطان بھی ہے، اور غیب میں اللہ بھی ہے، اور نظام شیطان کا چل رہا ہے، اور شیطان کا نظام حاوی ہے مسلمانوں پر. پریشانی سامنے ہے، اور سب سے بڑا جو نمائندہ اس وقت ٹرمپ بیٹھا ہوا ہے شیطان کا، کسی اور طرف نہ جائیے، جیسے اطمینان سے بیٹھا ہوا کہ قادیانیوں کی بھی فریاد سن رہا ہے. کل تک جو پاکستان جیل میں تھا، آج ٹرمپ کے سامنے. ذرا آپ شیطان کی حکومت کے مظاہرے کو دیکھیں. کیسی حیرت کی بات ہے. تو بھائی شیطانی نمائندہ پاکستان جیل سے نکل کر اتنی دور امریکہ میں پریسیڈنٹ امریکہ جہاں پرندہ پر نہ مار سکے، وہ وہاں اپنا بیان دے رہا ہے. یوں گیا. اچھا تو پھر ولی نہیں آ سکتا؟ اگر شیطان کے نمائندے غیب میں ہیں تو یاد رکھنا ولایت کا نمائندہ امام مہدی غیب میں ہے. رسول اللہ نے بھی فرما دیا، مولانا نے بھی فرما دیا، بات کیا ائمہ نے بھی، کہ ہماری حدیث کا بھار صرف وہ اٹھا سکتا ہے جو انبیاء اولو العزم میں سے ہو، یا ملک مقرب ہو، یا وہ مومن جس کے دل کا امتحان اللہ لے چکا ہو. بھائی آپ کے امتحانات ہو چکے ہیں، جبھی تو آپ نے ولایت علی کو قبول. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، لوگوں کی نظر سے چوک جاتی ہے. پڑھا صبح کو اخبار آیا، شام کو دکاندار نے لپیٹ کے سامان دے دیا. اخبار کی عمر کیا ہے؟ ہسٹری میں تو میں نے خبر نامے کا حوالہ دیا، میرے خانے میں کتاب ہے. کہاں ہوگی؟ کس کے پاس ہوگی؟ منظور کتاب ہے. ہزاروں اشعار میں نظم کیا ہے علی کے سفر. قبری میں تو نہیں ہے، مسعودی میں تو نہیں ہے، نیاسی میں نہیں ہے، ابن کثیر میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، علامہ مجلسی نے نہیں لکھا، شاہ صدوق نے نہیں لکھا، شاہ مغنی نے. ضروری ہے کہ یہی لوگ سب کچھ لکھیں؟
ولایت علی کو محدود کر رہے ہیں. دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس پہ غور کریے. چھوٹی چھوٹی بات. آپ کسی کی ابھی ہم سے پہلے عالم پڑھ رہے تھے, مشتاق صاحب پڑھ رہے, تو ظاہر ہے اتنے حوالے وہ ماشاء اللہ دے رہے تھے تقریر میں, تو ایک کتب خانہ تو ہوگا نا ان کا, آپ جائیں اور دیکھیں تو کمرہ بھرا ہوگا. کیسے کراچی آئی ہمارا بھی کتب خانہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلا علامہ تاجوری صاحب کا بھی کتب خانہ, جو مرحوم علماء تھے ان کے کتب خانے بھی ان کی اولاد کے پاس باقی وہ جا کے دیتی. پھر کراچی یونیورسٹی ہے, سندھ یونیورسٹی ہے, میوزیم ہے یہاں کا, کتابوں سے سب بھرے ہوئے کتب خانے آپ کو حیدرآباد میں کتب خانے مل جائیں گے, شکر میں مل جائیں گے, تمام یونیورسٹیز میں, کالجوں میں پبلک لائبریری ہے. مطلب یہ کہ جہاں جائیں گے آپ کتابوں کا انبار ملے گا. تو کیا یہ پورا کمرہ جو کتابوں سے بھرا ہو تو کیا یہ کہہ دیا جائے کہ بس اسی کمرے میں بڑا حال یہ ہے. اچھا آپ کہہ دیں گے نہیں آپ فلاں صاحب کے بھائی کتب خانہ ہم نے دیکھا فلاں صاحب کر دے گا فلاں صاحب کر دے گا, تو پھر میں پوچھنا شروع کروں گا کہ سب سے دنیا کی بڑی لائبریری ماسکو میں ہے جس میں کروڑوں کتابیں ہیں. سب سے بڑا کتب خانہ دنیا کا ماسکو میں. اس کے بعد نمبر آتا ہے کہ 5واں 6واں کانگریس لائبریری واشنگٹن. آپ سے واشنگٹن کو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے کتب خانے آپ ایسے کر کے یوں کر کے سرچ گوگل کو لکھ کے دیں, آپ کے سامنے سارے کمرے آ جائیں گے. تو آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے کہ زمین سے آسمان تک کتابیں لگی ہوئی ہیں ریک میں اور لوگ پڑھ رہے ہیں اور لینے لگی ہیں. تو کیا کانگریس لائبریری سب پورا پڑھ ڈالا کسی نے؟ پتہ ہے وہاں کون کون سی کتابیں. اور پھر ساری دنیا کے کتب خانے جو دعوے دار ہیں, جرمنی ہے, فرانس ہے, ہالینڈ ہے, بیلجیم ہے, پورا یورپ ہے, امریکہ کی ریاستیں ہیں, ادھر پھر مغرب میں چلے جائیے, جاپان ہے, انڈونیشیا ہے, ملائیشیا ہے, چین سے شروع کریں اور پھر پوچھتے جائیں کتب خانے کتب خانے کتب خانے. صرف کتب خانے کی بات کریں, صرف لائبریریز کی بات کریں. اچھا آپ نے سب دیکھ لیا؟ ہاں دیکھ لیا. تو پھر اسی میں علم محدود ہے. نہیں اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ تو مسلمانوں اور ملکوں کی بات کرتے ہیں آپ, پہلے آپ نے اسلامی کتابیں پڑھی نا, اب اتنی ہی کتابیں عیسائیوں کی ہیں وہ ساری آپ نے پڑھ ڈالی. آج آپ وہ بھی دیکھ لیں. اچھا پھر اتنی یہودیوں کی بھی ہیں, اور یہ 3 مذہب آسمانی کے قائل ہیں. 3 کتابیں تو آپ کو دیکھنی پڑیں گی نا, توریت, انجیل, قرآن اور پھر چوتھی زبور. یہ تو ہو گئی آسمانی. پڑھ لیا؟ ہاں پڑھ لیا. اس سے متعلقات جتنی کتابیں وہ پڑھ لیں وہ بھی پڑھ لیا. اچھا تو آپ بتائیے کہ ہندوستان کی ہسٹری جو ہے وہ ہزاروں سال پرانی ہے. وہ ساری کتابیں سنسکرت کی اور ہندی کی اور 232 زبانیں رائج ہیں ہندوستان میں, ان کی ساری کتابیں آپ نے پڑھ لی. سندھی زبان کی بھی اور جناب بلوچی زبان کی بھی اور پشتو کی بھی اور یہ بھی اور انگلش بھی اور فرینچ بھی اور جرمن بھی اور ڈچ بھی, سب پڑھ ڈالا, سب پڑھ لیا آپ نے. اچھا تو وہ کتابیں آپ نے پڑھی جو شب معراج رسول اللہ نے جبریل سے پوچھا تھا یہ اونٹوں کی قطار کہاں جا رہا ہے؟ وہ تو قصہ ہے, قصہ ہے. قصے کی بات نہ کرو بھائی. ہر سال سندھ کا ڈے منایا جاتا ہے. تمام اخبارات انگریزی اور اردو کے جب سندھ کی تاریخ لکھتے تو اس میں سندھ دریا کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو ایک جملہ اس میں لکھا ہوا مل جائے گا, آپ کہیں بھی سندھ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ یہ دریا پہلے الٹا بہتا تھا, اب سیدھا بہتا ہے. جنہوں نے یہ جملہ پڑھا ہے وہ زیادہ سمجھیں گے, اور جنہوں نے نہیں پڑھا اب وہ سرچ کریں گے. اب تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا سب کچھ سرچ. پتہ لگا لیجیے کہ یہ دریا پہلے کدھر بہتا تھا اور اب اس کا رخ کدھر ہے.
تو پھر ہم آپ کو خاور نامہ دکھائیں گے کہ جب علی سندھ میں آئے تو سب نے کہا یہ دریا جو ہے نا یہ بلندی پر ہے، جب یہ اچھلتا ہے اور یہ جب انقلاب لاتا ہے تو ہمارے کھیت ڈوب جاتے ہیں، ساری کھیتی خراب ہو جاتی ہے، اس دریا کا علاج کیجئے۔ علی نے دریا کو حکم دیا، کہا ادھر سے ادھر ہے، الٹے کو سیدھا کر دیا۔ کہیں گے یہ تو قصہ ہے، ارے قصوں کے بغیر نہ انجیل ہے، نہ توریت ہے، نہ زبور ہے، اور قرآن تو ہے ہی قصص الانبیاء۔ پڑھ لیجئے سورہ یوسف، سورہ یوسف پڑھ لیجئے، 12واں سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ احسن القصص، اب ہم قصوں میں سب سے بہترین قصہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس کے معنی شروع سے قصے سنا رہا تھا، جب سورہ یوسف آیا تو کہا سب سے بہترین اب سنو۔ تو قصص تو کہتے ہی قصوں کو ہے بھائی، قصوں سے آپ کیوں اتنا گھبراتے ہیں؟ قرآن میں قصے نہ ہو بات دیجیے تو ولایت علی قصوں میں بھی ہے۔ صرف ولایت علی ایک چیز ایسی ہے کہ جو قصوں تک محدود نہیں ہے، فلسفے میں بھی ہے، رجال میں بھی ہے، تفسیر میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، فلسفے میں بھی ہے، منظوم بھی ہے، نظم میں بھی ہے، مثنوی میں بھی ہے، قصیدے میں بھی ہے، مرثیے میں بھی ہے، رباعی میں بھی ہے۔ کہاں تک گنواؤں، تھک جاؤ گے سنتے سنتے۔ ولایت علی، ولایت علی، ولایت علی، ولایت علی، محدود نہیں۔ اب رہ گیا یہ کہ ہم کیسے سمجھیں کہ ولایت علی کیا ہے۔ اس کے لیے آپ آسانی سے صرف اتنا سا تجزیہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہو گیا کہ صاحب اللہ ولی ہے، قرآن کی آیت ہے، اور جب رسول ولی ہے تو علی ولی، تو پہلے تو اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا۔ اگر صرف علی کی ولایت کا اعلان کر دیتا تو لوگ کہتے ہیں ولایت کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا میں ولی ہوں۔ اب یاد رکھیے گا جو خطابات پیغمبر کو اللہ نے دیے کبھی اللہ نے اپنی طرف منسوب نہیں کیے۔ اللہ کے نام الگ ہے، محمد کے نام الگ ہے، جو نام علی کو دیے وہ نام الگ ہے۔ اگر اللہ وہ نام اس میں سے لے کر یہ بتائے کہ میں بھی یہ ہوں اور حبیب بھی یہ ہے اور علی بھی یہ ہے تو اس کو بہت بڑی بات سمجھو، یہ ہلکی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا یہ ایک ولی نام ایسا ہے، میں بھی ولی ہوں، محمد بھی ولی ہے اور علی بھی ولی ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ساتھی تو تینوں مشترکہ ہیں، اس میں اب بحث کیا؟ اللہ پہلے ولی ہے، بڑا ولی وہ ہے، پھر محمد ولی ہے، لیکن اس نے ایک نام اور اٹھایا، محمد کا کوئی نام نہیں لیا اللہ نے، لیکن کہا وہ بھی علی ہے، میں بھی علی۔ پیش ہے کراچی میں کہ وہ کون لوگ ہیں جو علی کو اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا علی کو اللہ کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ اپنے آپ کو علی کہتا ہے۔
ہنسی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا علی العظیم، علی الکبیر، تو کبیر صغیر کے بغیر نہیں ہے، اور عظیم کا کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، پھر عظیم اگر سامنے ہو تو وہ بھی عظیم، یہ بھی عظیم، اس لیے کہ اگر وہ علی العظیم ہے تو یہ ذکر العظیم ہے، تو عظیم کا لفظ آل محمد کے لیے بھی ہے، سرکار کے لیے بھی اور اللہ کے لیے بھی پسند ہے، اسے پسند ہے، لیکن دیکھیے کلمے کی شرط ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ۔ اب یہ بحث الگ ہے کہ تیسرا کلمہ کہا جائے، یہ قرآن سے آیا ہے، قرآن سے نہیں آیا، کلمے تین ہی ہوتے ہیں، گرامر کے اعتبار سے جب تک تین جملے جوڑے نہ جائیں کلمہ نہیں بنتا، لیکن یہ بھی شرط پوری نہیں ہو رہی ہے، اب دوسری شرط رکھ دی، ورنہ ہر ایک تین جملے جوڑ کر کہتا دیجئے ہم نے جملے بنا دیا، اب مشکل آ گئی، اس سے پتہ چلے گا ولایت کی عظمت کیا ہے، وہ شرط یہ ہے کہ کلمے میں تین ٹکڑے ہوں، ایک دو تین، تینوں کو ملا کے کلمہ بنتا ہے، لیکن شرط رکھ دی کہ ایک چیز ایسی ہو جو تینوں ٹکڑوں میں مشترک ہو، یعنی اس میں بھی پائی جاتی ہے، اس میں بھی، اس میں بھی، یہ بہت مشکل بات ہے، اس لیے کہ اللہ اللہ ہے، رسول اللہ ہو نہیں سکتا، علی اللہ ہو نہیں سکتا، رسول رسول ہیں، اللہ رسول ہو نہیں سکتا، علی جو ہیں رسول ہو نہیں سکتے، علی امام ہے، اللہ امام ہو نہیں سکتا، رسول امام نہیں ہو سکتے، علی امام ہے، دیکھئے رسول امام الانبیاء تو ہو سکتے ہیں، لیکن پہلے امام علی رہیں گے، نہیں سمجھا، یہ کوئی نہیں کہے گا رسول اللہ پہلے امام ہے اور علی دوسرے امام ہے، امام پہلے علی رہیں گے، اگر امام کا لفظ لانا ہے تو سرکار کے لیے امام الانبیاء، انبیاء کے امام، اتنی افضل ہے، لیکن کوئی ایک چیز مشترک ہو تو اللہ نے کہا اب کلمہ بنا، اور وہ ہے لفظ ولایت، اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی، یہ کیسا نام ہے کہ یہی خطاب اللہ بھی پسند کرتا ہے، رسول بھی پسند کرتے ہیں، اور ہے علی کے لیے، اعلان کرنا تھا ولایت علی، اعلان کرنا تھا ولایت علی، اب رہ گیا یہ کہ آپ پہلے تاریخ پڑھیے عصمت کی، کہاں کہاں رسول اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کیا، میراج کیا ہے، اللہ چاہتا تھا، ہم نے تمہیں اس لیے بلایا کہ ہم تمہیں دکھائیں کہ کائنات کو ہم کمانڈ کیسے کرتے ہیں، یہاں آگے دیکھو، اور پھر تم ہاتھ رکھ کر جہاں پہ کمانڈ ہے وہاں پہ ہاتھ رکھ دو، بس اب یہ کائنات تمہاری ہو گئی، تم کمانڈ کر رہے ہو، ابراہیم نے کہا تھا مجھے دکھا یہ کائنات کیسے چل رہی ہے، تو اللہ نے کہا تھا تمہیں یقین نہیں ہے، کہ یقین میں اضافہ چاہتا ہوں، محمد کو بلایا گیا اس لیے کہ وہ خلیل تھے، یہ محبوب تھے، آپ کمانڈ دیکھو، اب جب کمانڈ محمد نے دیکھا تو پتہ چلا لہجہ تو ملتا جلتا کسی، اب اس سے کوئی انکار ہو نہیں سکتا، صوفیہ نے بھی لکھا ہے، مورخین نے بھی لکھا ہے، جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کا انکار کیسے کر دیا جائے، کیسے انکار، پتہ چلا کہ ایک دنیا جاری و ساری ہے، اگر یہ دنیا جو غیب میں چل رہی ہے جسے عالمین کی حکومت کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا مالک میں ہوں، اور تعریف سے اس کے لیے دیبا ہے جو عالمین کا مالک ہو، تو وہ عالمین چلانے والا کوئی ہے، اور وہ چل رہا ہے نظام، شیطان کی کیا حقیقت ہے، ابھی تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ ٹرمپ امریکہ یہ وہ سب یہ سب کیا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ طاقتیں کیا ہیں، کچھ نہیں، یہ ختم ہونے والی طاقتیں ہیں، ان کو تو مہلت ملی ہے، انہیں عزت نہیں ملی ہے، اگر مہلت کے معنی آپ کو معلوم ہے تو سمجھ لیجئے مہلت دی ہے، عزت نہیں دی، اچھا اسی مہلت کو یزید
عزت سمجھ رہا تھا. تو جناب زینب نے کہا یہ حکومت نہیں ہے یزید تیری، یہ تو مہلت ہے، جب چاہے وہ مہلت ختم کر دے. اور اسی لیے اس نے کہا کہ وقت معلوم، کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا. اس نے کہا دے دے، عمر دے دے، مہلت دے دے. اللہ نے کہا دے دی، لیکن وقت معلوم تک کی. پتہ چلا وقت معلوم کہیں رک رہا ہے، اور ولایت علی جہاں جا رہی ہے وہ چیز رک نہیں رہی، پیریڈ اسپیس رک نہیں رہا. اس کو وہاں تک جانا ہے جہاں تک ربوبیت ہے. نہ ربوبیت پہلے ختم ہوئی تھی، نہ اب ختم ہوئی ہے، نہ ختم ہوگی. اسے جاری و ساری رہنا ہے. تو ولایت علی کا سفر جاری ہے. تو اب ہر بیٹا یہ بتائے کہ ولایت ہماری ہے، ہم ہی وقت کے علی ہیں. خود کہا علی نے اب میرے بعد حسن تمہارے لیے علی ہے. اور حسن نے کہا میں وقت کا علی ہوں. پھر حسین نے کہا میں وقت کا علی ہوں. پھر سید سجاد نے کہا نام بھی علی ہے اور وقت کا علی بھی. اور پھر پانچواں آیا اور اس نے کہا میں وقت کا محمد بھی ہوں اور وقت کا علی ہوں. اور یہ علم کی ایک دنیا ہے جو جاری ساری ہے. علم کے سفر کو کوئی پکڑ سکتا ہے؟ اچھا بتائیے کہ علم جہاں پر جاری و ساری ہو اسے کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی علم کی دنیا پر حکومت کر کے دکھا سکتا ہے؟ اسے کنٹرول کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکے. بنی امیہ اور بنی عباس کی سلطنتیں نہیں کر سکی، اور محمد باقر کا علم بڑھتا رہا. اور جعفر ایک نہر ہے جنت میں جو علم کی بہتی رہی. اور صادق کہہ کر اللہ نے کہا اب امام اور بھی آنے والے ہیں، یہی صادق ہے. صادق تو سب ہیں، 12 کے 12 صادق ہیں. اور بھی موسیٰ کا ہاں یہ سب کرنے والے ہیں. قید ضرور ہے لیکن ان کے علم کو زنجیریں اور قید و بند روک نہیں سکتا. جیل یا قید جو ہے وہ ان کی ولایت کو محدود نہیں کر سکتی. ابھی دیکھو، ابھی تم سمجھ رہے ہو کہ یہ بغداد کے قید خانے میں ہیں. اب بیٹے کی ولایت دیکھنا، اب ایسی ولایت ہوگی کہ بادشاہ خود کہے گا آئیے ایران آئیے، یہ بڑا قادر ہے. کل تک تو تم قادر رہنا چاہتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ کہاں وہ اکثریت ایسی ہے جو پکار رہی ہے ان کو. تو اکثریت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کسی نے پیدا کیا کہ کسی امام نے بنایا کہ آؤ 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 اکثریت میں آ جاؤ؟ یہ سب کہاں سے آ گئے؟ یہ ایران کیوں پکار رہا تھا؟ آل محمد سے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آئے اور تخت پہ بیٹھے مامون، ہمیں تیری حکومت پسند. اچھا بغاوت کا خطرہ ہے، جاؤ بھائی لے کر مدینے سے آؤ. رخصت ہوئے اپنے جد کی قبر سے چلے. اب جب نیشا پور تک سواری آ گئی تو راستے پر جدھر سے سواری گزرتی تو راستے بدلنا پڑتے تھے، اس لیے کہ لوگ نکل آتے تھے گاؤں دیہاتوں اور شہروں سے کہ بھائی وہ جا رہا ہے جو اصل وارث ہے محمد کا، جو اس وقت ولایت کا مالک ہے. حکومت اور ہے، بادشاہی اور ہے، ولایت اور ہے. ولایت یہ ہے کہ دنیا بادشاہی کے زیر نگرانی ہے، رعایا ہے، لیکن وہی رعایا امت آئی ہے کیا دیکھنے آ رہی ہے؟ اس کے پاس کوئی دولت ہے، یہ دولت لٹائے گا، کیا دیکھ لیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جمال امامت اور جمال امامت اور ہے، علم امامت اور ہے. تو ہماری پہ پردے پڑے ہوئے اور آپ ہماری میں تھے. 25,000 محدثین قلم اور کاغذ لے کر آئے تھے. ملازمین ساتھ تھے، ان کے ہاتھ میں قلم دان تھے. تو جس وقت چیخ و پکار ہوئی کہ سواری گزرتی چلی جا رہی ہے، ہم کو ابھی یہ نہیں کہا کہ کچھ علم دے دیجئے، کا جمال دکھا دیجئے. اس کے معنی ترسے ہوئے تھے، ایسے ایسے چہرے دیکھ چکے تھے، منحوس چہرے، جمال رسالت دیکھنا چاہتے تھے. اسی کا نام ولایت علی ہے. چہرے کا حسن حکومت کرتا ہے. آپ کہیں گے یہ جملے کبھی سنے نہیں. جب بلال پہلی بار رسول اللہ کے سامنے آئے
اللہ برا کم کرا جب شعر پڑھا سوہیلی زبان میں افریقی زبان میں اس کے رسول اللہ نے کہا پتہ ہے کیا پڑھ رہا ہے یہ بلال سب نے کہا ہم یہ زبان نہیں جانتے رسول اللہ نے کہا میں ترجمہ کرتا ہوں یہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ پڑھنا اور رسالت سمجھنا ارے آپ کی جو صورت دیکھ کر دل چاہتا ہے لا الہ الا اللہ کلمہ تو صورت دیکھ کے پڑھا پردہ اٹھا دو خادم نے پردہ اٹھایا جو خادم صاحب تھے جس میں مشہور ابو سلط بھی ہے ابو سلط نے پردہ اٹھایا ہماری کا پردہ اٹھایا اور امام ایک بار ہماری سے جھکے اب لاکھوں کا مجمع تھا اور سب چہرہ دیکھ رہے تھے تو کہتے یہ ہیں کہ گھوڑوں پہ جو بیٹھے تھے وہ ٹوٹ پڑے گھوڑوں سے چہرے کا جمال دیکھنے کے استقبال میں اور جن کے پیر رکابوں میں پھنس گئے انہوں نے اپنے خنجر نکال کر خنجروں سے رکابوں کو کاٹ کے پھینک دیا اور اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ خوبصورت کتابی چہرہ جیسے چاند طلوع کر رہا ہو اور سیاہ زلفیں دونوں کانوں پہ بل کھائی ہوئی پڑی ہوئی تھی رخسار پر سیدھی طرف وہی دل جو نشانی ہے رسالت سے لے کر مہدی تک اس دل کا ذکر ہر جگہ ہے سیاہ دل صاف اور گورے رنگ پر ایک سیاہ دل وہی دل نظر آ رہا وہی زلف رسول اللہ اور جب جمال دیکھ لیا تو پکارا کوئی حدیث سنا دیجئے ہم قلم اور کاغذ لے کر آئے کیا کہنا ایسی ہوتی ہے اولاد دیکھیے اولاد اسے کہتے ہیں کہ دادا پر دادا ایک چھوٹا سا مکان چھوڑ جائیں سفر ہے یہ نہیں کہ دادا پر دادا کے مرنے کے بعد اس مکان کو نیلام کر دیا فرزند تو پھر وہی ہے جو نام روشن کرتا ہے کہ اس مکان کو کوٹھی بنا دے عالیشان عمارت بنا دے اور اس پہ دادا پردادا کا نام لکھ دے تو آتے جاتے لوگ کہیں بھائی اس نے تو اپنے بزرگوں کا نام روشن کیا یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ شام میں یزید تخت پہ بیٹھ کر جو عیب کیے تھے بزرگوں نے اس سے بھی پڑھ کر اسے دستک بام کر کے ایسی اولاد کس کام کی ایسی اولاد کس کام کی بھائی ماں باپ کا نام روشن کرے نہیں سمجھے آپ اور کہا بھائی ہم قلم و کاغذ لائے ہیں حدیث بیان کیجئے تو اب 8واں بیٹا ہے یہ رسول کا 8واں امام ہے اور رسول نے جب امت سے کہا تھا قلم کاغذ دے دو تو سب بھاگ گئے تھے تو 8ویں نسل کے بیٹے نے خود ہی کہا کہ اب تم خود لے کر آؤ گے ہم تم سے قلم کاغذ یہی ہے ولایت کی حکومت آپ کس کو ولایت علی سمجھ رہے ہیں یہی ہے ولایت علی حکومت جاری اور ساری ہے آپ نے دیکھا کہ بنی عباس کی توم و تراخ والی حکومت کو کس طرح لرزہ پر اندام کر دیا امام موسی کاظم کے فرزند نے رسول اللہ کے چاند نے فاطمہ کے لب جگر نے علی کے نور نظر نے حسن اور حسین کے بیٹے نے کیسا نور ساطع ہو رہا تھا آپ نے کہا ہماری کا پردہ ڈال دو جیسے ہی پردہ گرایا غلام نے آواز آئی کچھ لکھا دیجئے کچھ سنا دیجئے لہجہ سننے کو ترس گئے رسالت کا لہجہ کہاں رسالت کا لہجہ کہاں رسالت کا لہجہ امامتی میں ولایت میں ہی تو پایا جائے گا نا آپ نے کہا پردہ اٹھاؤ خادم نے پردہ اٹھایا آپ نے فرمایا سنو میں سنا رہا ہوں ابھی کچھ سنایا نہیں میں سنا رہا ہوں لیکن میں نے سنا
جو سنانے جا رہا ہوں وہ بات میں نے سنی اپنے بابا امام موسی کاظم سے، انہوں نے سنا اپنے بابا امام جعفر صادق سے، انہوں نے سنا اپنے بابا امام محمد باقر سے، انہوں نے سنا اپنے بابا سید الصالحین سے، انہوں نے سنا امام حسین سے، انہوں نے سنا امام حسن سے، امام حسن نے سنا امام علی سے، امام علی نے رسول اللہ سے سنا، اور رسول اللہ کے پاس جبریل اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ اب یہ روایتیں ڈھونڈنا کہ بخاری میں دیکھ لو اور مسلم میں دیکھ لو اور ترمذی میں دیکھ لو اور شیخ مفید کیا دیکھ لو اور شیخ شکوک کیا دیکھ لو، ارے یہ بھی تو دیکھو کہ ایسا سلسلہ کوئی اپنے سے شروع کر کے اور اللہ تک پہنچائے تو روایت پھر لے لینا۔ یہ عصمت کا سلسلہ ہے، یہ عصمت کا سلسلہ ہے۔ اس روایت کو کسی اور نے نہیں، امام احمد بن حنبل نے مسند میں لکھا ہے۔ اہل سنت کے 4 اماموں میں کے ایک امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد یہ لکھا، 2 باتیں لکھی۔ ایک یہ لکھا کہ امام رضا نے نیشاپور کے راستے میں جو سلسلہ سنایا یہ سلسلۃ الذہب ہے، یہ سنہری زنجیروں کی ایک کڑیوں کا سلسلہ ہے۔ سنہری زنجیر ہے اور کی کڑیاں ہیں، سلسلۃ الذہب اس حدیث کو کہتے ہیں۔ اور پھر کہا یہ حدیث جو نیشاپور کے راستے میں امام نے سنائی، یہ حدیث ایسی ہے کہ اگر پوری حدیث کسی دیوانے اور پاگل پہ پڑھ کر پھونک دی جائے تو وہ صحیح الدماغ ہو جائے گا۔ آپ کو سمجھے، یعنی 8واں بیٹا اگر حدیث سنائے اپنے سے لے کر رسول تک تو وہ دیوانوں کا علاج کرتی ہے، اور جب رسول قلم کاغذ مانگے تو آپ کہیں کہ زیان ہو گیا ہے۔ جس کا نام صحت کی نشانی ہو تو آپ نے سلسلہ بتایا کہ جب حدیث لینا تو پہلے یہ دیکھ لینا یہ سلسلہ اللہ تک جا رہا ہے یا نہیں۔ پردہ گر گیا، پھر لوگوں نے کہا تو کاغذ پر جو قلم چلنا شروع ہوئے تھے سلسلے کو لکھنے میں، سریر قل کہتے ہیں اسے، یعنی جب کاغذ پہ قلم چلتا ہے تو آواز پیدا کرتا ہے، جیسے بلبل چہک رہا ہو۔ لکڑی کے پرانے قلم آواز پیدا کرتے ہیں، آج کے قلم تو خاموش ہیں، گونگے ہیں، بولتے ہیں۔ زمانے کے قلم گواہی دیتے تھے ولایت علی کی، آج کے قلم ولایت علی کو چھپا رہے ہیں۔ پردہ اٹھاؤ، ایک بار پردہ ہماری کا اٹھا، اور آپ نے کہنا شروع کیا یہ سلسلہ تم نے سن لیا، سنو جبریل آئے اللہ کا پیغام لے کر میرے جد رسول اللہ کے پاس، اور وہی تمہیں سنانے جا رہا ہوں۔ اور فرمایا جبریل نے کہ اللہ یہ فرماتا ہے اے میرے حبیب لا الہ الا اللہ میرا ایک قلعہ ہے۔ ایک اور سننا، جبریل آئے ہیں رسول کے پاس، سلسلہ امام رضا سے چلا ہے اور جا کر جبریل پہ ختم ہوا ہے، اور اللہ کا پیغام جبریل لے کر رسول کے پاس آئے ہیں اور فرما رہے اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہوا وہ امن میں ہو گیا، جو اس قلعے میں داخل ہوا وہ امن میں ہو گیا، امن یعنی بخشش ہو گئی۔ ولیکن پردہ گر گیا۔ اب تو اتنا لکھنے کے بعد تجسس پڑا کہ فرزند رسول آگے اتنی بیانہ کچھ اور بیان ہو جائے گا، اٹھاؤ پردہ اور کہا ولیکن بشرطہا وشروطہا، ہر ایک لا الہ کے قلعے میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے شرطوں کی کچھ شرطیں ہیں، اگر شرطیں پوری نہیں کی تو پھر اس قلعے میں کوئی نہ داخل ہوگا نہ اسے امن ملے گا۔ پردہ گر گیا ہماری کا،
اور چیخے کا حدیث پوری کرائیے. جب چیخو پکار ہوئی تو آپ نے کہا پردہ اٹھاؤ. پردہ اٹھا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا لا الہ میرا ایک کلام ہے ولیکن بے شرطہا و شروطہا، لیکن اس کلے میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں. وہ علامن بے شرطہا و شروطہا، اس کلے میں داخل ہونے والی شرطوں میں کی ایک شرط میں ہوں، اگر میں نہیں تو لا الہ نہیں ہے. لائے ہیں کتابیں بھری رکھی ہیں، علماء جانتے ہیں. یہی امام رضا نے تشہد لکھا ہے، نماز کا تشہد. بغیر رضا ایران کی چھپی کتاب ہے بڑے سائز کی، میرے کو دکانے میں مولانا کو معلوم ہوگی ان کے پاس یہ کتاب ہوگی جس میں امام رضا نے تشہد بتایا ہے، جس میں علی کا نام آیا. اب نہ ماننا تو میں نہ مانوں تو نہ مانو، جبر زبردستی ہو رہی ہے. اور پھر ابھی تو میں نے رمضان میں یہ بھی امام صادق کے حوالے سے پڑھ دیا. سارے عملیے اٹھائیے، تمام آیت اللہ کے عملیے اٹھائیے اور اس میں دیکھیے کہ نماز کے رکن کتنے ہیں. ان ارکان میں 5 رکن ہیں اور 5 رکن میں نہ سلام ہے، نہ تشہد ہے، نہ دعائے قنوت ہے. ارے جب ارکان میں تشہد ہے ہی نہیں تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ تشہد میں پڑھا جائے کہ نہ پڑھا جائے؟ اب میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ رکن کیوں نہیں ہے. تو اب پھر جملہ لے لو. آپ یہ لکھ سکتے ہو عملیے میں کہ سلام اور تشہد اور قنوت ارکان نماز میں نہیں ہے، لیکن اب جملہ میں دے رہا ہوں علی ولی اللہ ارکان کا محتاج نہیں ہے. کیوں سمجھیے، رکن کسے کہتے ہیں؟ رکن کہتے ہیں کھمبے کو، اور کھمبا ایک نہیں ہوتا، کئی کھمبوں پر چھت کھڑی ہوتی ہے. پوری عمارت رکن پر ہے. تو بھائی رکن کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. کیا آپ یہ کہو کہ نماز روزہ حج زکات یہ سب رکن ہیں؟ تب دین کی عمارت تیار ہوئی، تب دین کی عمارت بنی. تو کھمبوں پہ کھڑی ہے نا. یہاں مسئلہ ہی دوسرا ہے. جی حسن حسین، ارے حسین پوری عمارت ہے، ولایت علی عمارت ہے، کھمبا نہیں. اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیاسی بلدی کھمبا لوٹے. فیس کی کتاب تو آج کل سب سے مستند کتاب جو سمجھی جاتی ہے وہ فیس بک. اب کسی کتاب کی بات نہیں ہوتی، بخاری مسلم ترمذی یہ وغیرہ 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 نہیں ہوتی. فیس بک پہ ہم نے یہ دیکھا فلانے کی ہمیں فیس بک پہ نہیں ملی. اب ہمیں پتہ نہیں کہ جو اس پہ آ رہا ہے اگر ہم بیان کر دیتے ہیں فیس بک کی کیا حقیقت ہے، اور جب ہماری چیز کی تردید کرنا فیس بک پہ ہم نے دیکھا. نیپال کا مجھے کہا ہاں وہ ہمیں ملا نہیں فیس بک پہ، گوگل میں ملا نہیں. اچھا فیس بک میں ملنا چاہیے. حوالہ یہ ہو گیا فیس بک کا. تو اسی فیس بک پہ میں نے فتویٰ لکھا. تو مولانا مشتاق صاحب بیٹھے کہ بیٹا جانتے ہوں کہ میں نے ایک دم دیکھا کہ سیستانی صاحب آیت اللہ سیستانی صاحب کا فتویٰ آیا کہ بھائی آپ رکوع میں علی اللہ پڑھ سکتے ہیں، آپ سجدے میں علی اللہ پڑھ سکتے ہیں، آپ قنوت میں علی اللہ پڑھ سکتے ہیں، تشہد میں نہیں پڑھ سکتے. یہ فتویٰ میں نے دیکھا اور فیس بک پہ پڑھا، آپ ان کے نکال لیجیے. مثلا اب یہاں پر مسئلہ یہی ہے
کہ بات تشہد کی جو آ رہی ہے وہ ایک نازک چیز بن گئی ہے. اچھا وہ چڑھ رہے ہیں اور ولایت علی والے چڑھا رہے ہیں. لیکن نہ وہ چڑھتے نہ یہ چڑھاتے. ہمیشہ یاد رکھیے گا بھائی سیدھا سادہ آدمی چلا جا رہا ہے راستے میں, وہ گھر سے نکلا ایسے ہی دو چار لوگ کھڑے ہوئے تھے, کسی نے کچھ ہوگا بھائی اس کی آپس میں کوئی بحث مذاق چلتا, اس نے کہا کریلا. لوگوں کا کریلا آپ نے, ہاں ان کا نام کریلا. اب 5 آدمیوں نے سنا تو ان کا آپ کو پتہ ہے فلانا صاحب کا نام کریلا. شام تک پورے محلے میں پھیل گیا اور ایک ہفتے میں پورے شہر میں اب سب انہیں کریلا کہنے لگے. آخر میں ٹیلی فون گھر پہ جانے لگے, ارے کریم صاحب ہیں. تو گھر والوں کا کون کریم صاحب؟ ہر کہنے کا بھائی کریلا. اب وہ خود کہہ رہے ہیں, کہنے آپ کو پتہ نہیں میرا نام کریلا ہے. کہنے قبول کر لیا انہوں نے عوام کی زبان کو. جتنا چڑھنے والا چڑھے گا اتنا چڑھانے والے چڑھائیں گے. ولایت علی والے زیادہ پڑھیں گے ولایت علی. آپ جڑتے جائیے جڑتے جائیے جڑتے جائیے. اچھا یہ کوئی آج نئی بات تو ہے نہیں بھائی. ولایت علی تو جانا میں نے تو الگ سے شروع کیا, میں الگ سے, جب ابھی آدم بھی نہیں بنے دنیا بھی نہیں بنی جب سے علی ولی اللہ ہے. علی ولی اللہ ہے اور رہے گا. سب کچھ ختم ہو جائے گا, علی ولی اللہ رہے گا. سورہ رحمان پڑھ لیجئے, سب کچھ مٹ جائے گا, اللہ کا چہرہ رہ جائے گا. اسی لیے مسلمان کہتے ہیں علی کرم اللہ وجہہ. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ چہرے کو وجہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جسم کے کسی اعضاء سے پہچان نہیں ہو سکتی, صرف چہرہ پہچان ہوتا ہے. اور اللہ نے کہا علی میرا چہرہ. حکومت کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں اور بڑے معتبر ادارے ہیں وہاں شکایت دے کے گئے. کیا شکایت ہے؟ صاحب یہ علی اللہ کے نعرے لگنے ہیں, بن کر آئیے. تو پولیس کے محکمے نے, رینجرز کے محکمے نے, فوج نے کہا بھائی آپ کے آپس کے معاملے ہم لوگ اس میں نہیں پڑھ سکتے, یہ آپ خود طے کیجیے, حکومت اس میں نہیں پڑھ سکتی. اب میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں ایک تو کراچی میں, سکھر میں یا کہیں لاہور میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ مجمع چلا رہا علی اللہ. میں تو نہیں سنا. میں نے کہا, اور یہ کانفرنس نے کہا, میں نے کہا بھائی دیکھیے ہمارے یہاں تو کہیں سننے میں نہیں آیا کہ مجلس میں کسی نے علی اللہ کہا ہو. جہاں کہا جاتا ہے وہاں ہمت ہے تو جائیے. اتنے موٹے ڈنڈے ملنگوں کے ہوتے ہیں اور وہ کندھے پہ رکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں علی اللہ. اب مجھ سے پڑھنا ہے جانے. پاکستان میں بھی بہت سے فرقے ہیں. ایک فرقہ دوسرے فرقے کو یہ نہیں سمجھا سکتا کہ وہ کرو جو ہم کر رہے ہیں. اس کو جب تک نہیں سمجھیں گے تمام عوام شیعہ اور سنی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بریلوی, دیوبندی, وہابی, جو بھی ہے, جتنے بھی لوگ پاکستان میں ہیں, شیعوں کے اسماعیلی ہو گئے, بوری ہو گئے, جو بھی ہو, ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کسی پر اپنا حکم لاگو نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے آپ. دیکھیے اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا, وہ بھاگ کر جرمنی میں رہنے لگے, وہ لندن میں رہنے لگے, وہ امریکہ بھاگ گئے. مسئلہ اس سے حل نہیں ہوگا. مسئلہ اس سے آپ کی تبلیغ بے اثر کیوں ہو رہی ہے؟ اب آپ ہر الزام شیعوں پہ رکھ دیجئے. نصیریوں سے ہمارا کیا واسطہ
ایک فرقہ بنا تھا جس نے علی کو اللہ کہا، ہم اثنائی عشری کہلاتے ہیں۔ اب جہالت کی انتہا ہے کہ آپ ہمیں نصیری کہیے۔ ارے جو ہر سال 21 تاریخ کو حضرت علی کا تابوت اٹھا رہا ہو وہ نصیری کیسے ہے؟ نصیری تابوت نہیں اٹھاتا، وہ کہتا ہمارا اللہ زندہ ہے، ہمارا ہی نہیں۔ آپ کہہ رہے ہو علی کی شہادت ہوئی، آپ پڑھ رہے ہیں پشتوں کے رب الکعبہ، تو ہم نصیری کہتے ہو۔ اب بشار اللہ سے پوچھو شام میں کیا تابوت اٹھتا ہے؟ سب نصیری ہیں شام میں۔ ترکی کی اچھی خاصی آبادی نصیریوں کی ہے۔ اچھا سنتے آئے بچپن سے کہ صاحب نصیری علی کو خدا کہتے ہیں۔ نیا یہ فیس بک جو کتاب آئی یہ بڑی قیامت آئی، اس نے بتا دیا کہ البانیہ میں ایک قوم ہے بختاشی قوم جو حضرت عباس کو اللہ کہتی ہے۔ ارے باپ کی خدائی سے تو ابھی ہم پریشان تھے، بیٹے کی خدائی آ گئی۔ میں نے کہا بھائی یہ فرقے ہیں، سمو کا فرقہ الگ ہے، غالی الگ ہے، یہ فرقہ ہے غالی، ہم غالی نہیں ہیں۔ غالی فرقہ الگ ہے، پنجتنی فرقہ الگ ہے، ہم اثنائی عشری ہیں، ہم الگ ہیں۔ نصیری الگ ہے، ملنگ الگ ہیں، تصوف والے الگ ہیں، دیوبندی الگ ہیں، بریلوی الگ، سب الگ الگ۔ اب آپ ایک دوسرے کو نہیں سمجھے، اگر سمجھانا ہے تو ذرا آغا خانیوں کو سمجھا لیجیے۔ کراچی میں نئی کریم آباد میں کالونی ہے اور پھر آگے تک چلے جائیے تو محمد علی ہاؤسنگ سوسائٹی، کیا سمجھائیں گے آپ انہیں؟ ماریں گے، پیٹیں گے، فوراً آغا خان کہے گا اس لیے ہم نے ہاسپٹل بنوایا تھا کہ ہماری قوم والوں کو مارا جائے۔ اچھا سب وہاں علاج کرا رہے ہیں، جو بندی بھی وہاں جا رہا ہے آغا خانی اسپتال، اور بریلی بھی جا رہا ہے، سب وہاں جا رہے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آغا خانیوں کے علاج نہیں کرائیں گے، یہ نہیں سمجھ۔ جب اپنا مطلب آئے تو سب دوستی ہے، اور جب ہم علاج علی کا مسئلہ آیا جھگڑا ہو گیا، یہ تو کوئی بات نہیں۔ جاؤ بھائی سیون پہ لڑ لو، برشا میں لڑ لو، ملنگوں سے لڑ کے دکھاؤ۔ حافظ تفتق صاحب نے ملنگوں کا ایک پورا گروہ بلا لیا اپنے یہاں حضرت علی اکبر کے جشن میں، انہی کے پیچھے پڑ گئے، کہتے آ گئے تو آ گئے، کرشن نگر لاہور میں آ گئے، اس میں کیا پریشانی؟ وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے ان کا اظہار ہے محبت علی کا اظہار؟ آپ نے کیا روک لیا تھا پاکستان میں؟ صابری کو روک لیا، نصرت فتح علی کو روک لیا، عظیم میاں کو روک لیا۔ ہاں زیادہ زیادہ آپ نے صابری کے بیٹے کو قتل کر دیا کہ صاحب نے بھی کیا ہو، غالب ہوں گے علی علی کہ انہوں نے تو کیا ہوگا۔ تو یہ کر سکتے ہیں آپ کہ رگے پولو کاٹ دیجیے، لیکن آواز علی علی تو نہیں رک سکتے۔ منصور بھی کہہ گیا، وہ جنید بھی کہہ گیا، وہ بڑے بڑے بہت بڑے اس لیے کہ ان کی پہچان ہی نہ بنتی اگر وہ علی علی نہ کرتے۔ آج صوفیہ کرام کی پہچان علی علی کی وجہ سے، بڑے بڑے لوگ تو بہت گزرے ہیں، اور سائنسداں کتنے بڑے بڑے گزرے، لیکن ان کے مزاروں پہ چادر تو نہیں چڑھ رہی، ان کی ولایت کا تو نہیں اعلان ہو رہا۔ یہ محبت علی کا اظہار، علی کا نام طاقتور، یہ نام کائنات میں چھا گئے، علی اور ایک حسین۔ آپ ہر چیز کو شیعوں پہ نہ چپکا لیجیے، اس لیے کہ فرقوں میں بڑے گے، اور پاکستان ایک گلدستہ ہے سبھی آباد، تو ہم کسی کو نہیں سمجھا سکتے، ہم کسی پہ یہ نہیں لا سکتے یہ کرو۔ اب اگر کوئی زنجیر کا ماتم کر رہا ہے، کما لگا رہا ہے، اس میں یہ تو نہیں کہ صرف کراچی والے یا سندھ والے یا پنجاب والے کما کا ماتم کر رہے ہیں، اور عراق میں بھی ہو رہا ہے، اور ایرانیوں کو دیکھیے کہ وہ عراق آ کر کما لگاتے ہیں۔ اچھا یہ فیس بک سے بتا رہا ہے، وہ چہرہ بتا رہا ہے، فیس بتا
کہ وہ آئے اور یہاں آ کر کمائیں ان کی سب جگہ یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں، جاننے والوں کے پاس لے کے گئے اور شروع. اچھا لبنان والوں کو کس نے روک لیا تلوار کا ماتا؟ بھائی کہاں روک لے گا؟ نہیں روک سکتے تو سمجھا نہیں سکتے کسی کو، ہم نہیں سمجھ. اب آج چلیے وہ کہ دنیا کوئی چیز ہی نہیں، گھوڑا ہی نہیں، گھوڑا بالکل غلط نکالے. لیکن ہر جگہ جو چیز ایسی ہے کہ اہل بیت سے منسوب ہو جائے، دیکھیے کسی روایت کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیت سے ثابت کرو اور حدیث سے ثابت. مسئلہ صرف یہ ہے کہ انبیاء کا نام کس نے نہیں سنا. میں تو لاجک سامنے کی عقل کی دلیل دیتا ہوں. نوح مشہور ہیں، کتنے مشہور ہیں؟ بہت مشہور ہیں، لیکن کس وجہ سے؟ لکڑی کی کشتی کی وجہ سے. نہیں سمجھے؟ ارے موسیٰ ہے بس مشہور ہے کس وجہ سے؟ ڈنڈے کی وجہ سے. عصا، وہی لکڑی کا عصا. ہر پیغمبر کے ساتھ ایک نسبت ہے، فرق یہ ہے کہ ہر نبی کے ساتھ ایک نسبت ہے. تخت سلیمان ایک نسبت، داؤد لوہے کو موم کرنے ایک نسبت، عیسیٰ کا دم، موسیٰ کا عصا، نوح کی کشتی، ایک نسبت. بس اس لیے گھبرا گیا کہ حسین کے پاس نسبتیں بہت سی ہیں. علم بھی ہے، پنجابی ہے، پھرایا بھی ہے، زلجنا بھی ہے، تابوت بھی ہے، میری بھی ہے، جھولا بھی ہے، امام باڑہ بھی ہے، فرشیہ بھی. بادشاہ شاہت حسین، بادشاہت حسین، شاہت حسین. کیونکہ بادشاہ ہیں، انبیاء کے بھی بادشاہ ہیں، اس لیے نسبتیں زیادہ ہیں. اب آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ مہندی کیا ہے، جھولا کیا ہے، تابوت کیا ہے، اور پھر کشتی کیا ہے، عصا کیا ہے، تخت کیا ہے، لوہا کیا ہے، کتھا کیا ہے، گھوڑا کیا ہے، اور کوا کیا ہے جو سکھانے آیا تھا قابیل کو کہ پہلی خبر کوے نے بنائی. یہ کوا کہاں سے آیا؟ یہ آپ لوگوں نے کہا، اس کی ذمہ دار اہل سکھر ہیں. میں نہیں ہوں، جو کچھ میں بول رہا ہوں میں نہیں بول رہا ہوں، یہ آپ کے دل کی آواز. اب آپ کہیں گے کہ اتنے دلوں کی خبر آپ کو کیسے؟ اسی کو تو نظام میں بھی لائے گئے ہیں. جو یہ سوچ رہا بھائی وہ سوچ رہا بھائی وہ سوچ رہا، سب کے دل ایک ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ بیعت علی پر سب سے بڑا مظاہرہ کربلا میں ہوا، اور وہ یہ کہ 72 کے دل ایک ہو گئے تھے. ہر سینے میں حسین کا دل دھڑک رہا تھا. ہر سینے میں حسین کا دل دھڑک رہا تھا. آواز آئی کہ پوری حدیث لکھا دیجئے. امام رضا نے کہا اس حدیث کو لکھ لو. ہم شرط ہیں، آپ نے غور نہیں کیا. کہا بلا کہ پہ شرط ہا و شروط ہا، ان شرطوں کی ایک شرط میں ہوں. تو امام رضا نے یہ کیوں کہا کہ میں شرط ہوں؟ اس لیے کہ نام علی رضا ہے. نام بتا دیا کہ لا الہ کے قلعے میں جانے کے لیے پہلی شرط علی ہے. اسی کو کہتے ہیں علی الولی اللہ. اسی کو کہتے ہیں. ان کے بادشاہ نے کہا، ان کے بادشاہ نے کہا یہ سلسلہ جو نیشاپور میں سنایا ہے امام ہشام نے، سونے کی تختی پہ لکھو اور لکھ کر رکھ دو. جب میں مروں تو میری قبر میں رکھ دینا. اس سلسلے سے میری بخشش ہو جائے گی. جہاں ایک حدیث بادشاہوں کی بخشش کا سہارا بن جائے، وہ پوری کل ولایت علی اگر کوئی مان لے تو نسلوں کا سہارا، نسلوں کا سہارا. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جہاد میں
میں تقریر ولایت علی اٹھا کر امام رضا تک کیوں لے گیا؟ اس لیے کہ یہ مہینہ امام رضا کا ہے. دونوں بھائی اور بہن امام رضا علیہ السلام اور معصوم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اب شاید کوئی نہ مانے. اب ماننا نہ ماننا تو بھئی ذہنوں کی بات ہے. میں تو اپنے کتب خانے کا حوالہ دے سکتا ہوں. دیکھیں ایران سے اور کراچی سے بھی آیت اللہ خمینی صاحب کا دیوان شاعری جو کی گئی وہ دیوان شائع ہو گیا. میری کتب خانے میں ہے. ایران سے چھپا اردو ترجمہ منظوم ترجمہ. اس میں ایک قصیدہ ہے آیت اللہ خمینی کا. اس میں 2 شہزادیوں کی تعریف کی ہے. ایک جناب فاطمہ اور ایک معصوم محبوب جن کا نام فاطمہ بنت موسی قادی ہے. یہ بھی فاطمہ ہے وہ بھی فاطمہ ہے. تو کہتے کہتے مدح کرتے کرتے اب آپ ہم پر الزام لگاتے ہیں. غلو کر دیا بڑھا دیا غلو کر دیا بڑھا دیا چڑھا دیا. میں تو آیت اللہ انقلاب ایران کے بانی کون ہے کہ جو آیت اللہ خمینی کا نام نہیں جانتا؟ آئیے میرے آپ کہیں گے تو کل ہی میں کراچی جا کے نیٹ پہ پورا قصیدہ خمینی صاحب کا ڈال دوں گا. آپ کو مل جائے. اب تو آج کل تو کوئی ٹیلی فون یا آپ سکھر آئیے فوٹو اسٹیٹ کرائیے چکر ہی نہیں. بس نیٹ پہ ڈالا اور پورے ورلڈ میں چیز پھیل گئی. اگر آپ کہیں گے تو میں کل ہی نیٹ پہ ڈال دوں. خمینی صاحب کا قصیدہ اس میں فرماتے ہیں تعریف کرتے کرتے دونوں فاطمہوں کی. کہتے فاطمہ بنت محمد اور فاطمہ بنت امام موسی قادی. میرا دل یہ چاہتا ہے اگر فقہ مجھے نہ روکتی تو میں اعلان کرتا یہ دونوں فاطمہ اللہ کی بیٹیاں. رخصت کے معنی جانیے اجازت. ایک طرح کی اجازت ہے کہ شاعر کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور اگر اسے کہنا ہے تو وہ رسول اللہ کے سامنے بھی کہہ سکتا ہے. اور میں آپ کو حوالہ دے دوں غدیر میں جب اعلان ولایت علی کا ہو چکا تو جو رسول کے شاعر تھے حسان بن ثابت لوگوں نے کہا ارے آج تو جشن کا دن ہے تم نے قصیدہ نہیں کہا. تو وہ بے اختیار بولے جو بولے وہ شعر تھے اور پھر بدی قصیدہ کہتے چلے گئے. 63 شعر ولایت علی پہ کہہ دیے. تو اس کی کیا تعریف کروں کہ بدر میں جتنے لوگوں نے مل کر مارا تھا اتنے علی نے اکیلے مارے. اس کی کیا پتہ. احد میں جب سب بھاگ گئے تو محافظ رسالت علی نے اس کی کیا تعریف کروں کہ جب وہ جنگ احزاب میں پکار رہا تھا آؤ ہمارے مقابلے میں تو سب دبک کر بیٹھ گئے تھے. علی نے کہا انا لہو اور جا کر عمر ابن عبدالبر کا سر کاٹ کر نبی کے قدموں میں ڈال دیا. اور خیبر جس کا قلعہ 39 دن سے پتہ نہیں ہو رہا تھا اس دروازے کو اٹھا کر توڑ کر پھینک دیا اور علی نے خیبر فتح کر کے دکھا دیا. اس علی کی میں کیا کرتے تعریف یہاں تک آئے حسان بن ثابت نے کہا کہ اب میں اس کی کیا تعریف کروں کہ شب معراج جہاں نبی کے دوست پر کسی کا ہاتھ تھا وہاں علی نے قدم لگ دیا. اور اس چیز کو لوگ کہتے ہیں غلو. بھائی اگر غلو تھا تو رسول اللہ نے ثابت سے کیوں نہیں کہا معراج میں گیا تھا تمہیں کیا پتا کیا ہوا. قصیدہ رسول اللہ نے سنا اور حسان کے دیوان میں موجود ہے. جو کچھ فرزدق نے کہا ہدی علی نے کہا کمیت نے کہا آئمہ نے سنا شعر سب کے موجود ہیں. لڑ لیجئے جائیے. کیا ہے غلو؟ غلو میں تقریریں کر چکا ہوں کہ غلو جو ہے وہ شاعری کا جوہر ہے. غلو نہ ہو یہ ایک صفت ہے یہ ایک صنعت ہے شاعری میں.
سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں. حدیث کہہ رہے ہیں عراق میں گرمی عاشور کے دن کیسی تھی, گر آنکھ سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں پڑ جائے لا قابل پائے نگاہ میں. یعنی اگر زمین پر نگاہ ٹھہر جاتی تو اس کے پاؤں میں بھی چھالے پڑ جاتے. اسی کو کہتے ہیں مبالغہ, اور مبالغہ نہیں تو شاعری نہیں, مبالغہ نہیں تو شاعری نہیں. ہاں نشر میں نہ کی. تو آپ کیا کریں بھائی؟ عبد اللہ خمینی کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں بھائی مدح کی ایک قسم ہے. آپ کو پاکستانی کہا ہے بھائی کیا ایران کی باتیں کرتے ہو, تو پھر ہندوستان کی باتیں کر لیجیے, پاکستان کی باتیں. وہ علامہ اقبال جو کھلے میں لیٹے ہوئے ہیں, جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا, وہ زیارت کے لیے گئے, جناب سیدہ کی قبر پہنچے تو شعر کہا فارسی میں. شعر ان کے دیوان میں موجود ہے کہ اگر شریعت میرے پاؤں میں بیڑیاں نہ ڈالتی تو میں قبر زہرا پہ سجدے کرتا. اب یہ علامہ اقبال تو کہہ گئے, اسرار خودی میں چھپا ہوا موجود ہے, پڑھ لیجیے فارسی دیوان میں اقبال کے آپ کو مل جائے گا یہ شعر. آداب شریعت پاؤں کی بیڑی بنے ہوئے, لیکن کیا کوئی ایسی چیز آج کوئی کہے گا جو امام کے دور میں نہ پوچھی گئی ہو؟ راوی نے امام صادق سے کہا کہ جب ہم کربلا جاتے ہیں اور جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں دروازے سے, سامنے امام حسین کی قبر اور زری نظر آتی ہے تو دل چاہتا ہے سجدہ کریں. تو امام صادق نے فرمایا کس نے منع کیا؟ سن لیجیے, پوری بات کہیے گا, سن لیجیے. امام نے کہا کس نے منع کیا ہے؟ فوراً سجدہ کرو, لیکن جیسے ہی سجدے میں جانا فوراً چلا کے کہنا اللہ اکبر. یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ کہیں روایت کی شکل میں نہیں لکھی, یہ تو مشاہدہ کہلاتی ہیں. سارے روزوں پہ جائیے, دنیا کے تمام مزاروں پہ جائیے, لیکن جب آپ حسین کے روضے پہ پہنچیں گے آپ کو حسین کے روضے کے علاوہ یہ چیز کہیں نہیں ملے گی کہ گنبد پہ جیسے ہی آپ کو نظر جائے گی تو گنبد کی نوک پر لکھا ہوا ہے اللہ اکبر. کہیں نہیں لکھا, حسین کے روضے کی بلندی پہ لکھا ہے اللہ اکبر. اب سمجھے شہادت حسین کیا ہے؟ اللہ اکبر. حقا کے بنا لا الہ الا حسین, اور جب وہ بنا ہے تو اس کی ماں فاطمہ ہے. بہت مشہور ہے کہ ہر بچے کی جنت اس کے ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. تو میں اس پہ کہا کرتا ہوں تو دنیا کے سارے گناہگار بخشے گئے. ظلم کیا ہٹلر نے, اس نے کہا میری جنت تو میرے ماں کے پاؤں کے نیچے, جنت میں چلا گیا. چنگیز خان ہلاکو خان لاکھوں انسانوں کو مارا, انہوں نے کہا ہماری جنت تو ہمارے ماں کے پاؤں کے نیچے. کبھی اس پہ حدیث پہ غور بھی کیا تو یہ تو پتہ لگا ہے کس کی, تو ڈھونڈو تو تب نسبت سے پتہ چلے گا کہ حدیث مستند ہے یا نہیں ہے. حدیث کسی کی نہیں ہے, حدیث حسین کی ہے. حدیث حسین کی, اور یہ حسین کو ہی کہنا تھا, حسین کو ہی کہنا تھا کہ ہر ایک کی جنت اس کے ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. یعنی میری جنت میری ماں فاطمہ کے پاؤں کے نیچے ہے. تو جس کی جنت فاطمہ کے پیروں میں ہو تو پہلے حسین نے کہا ہے نا, ورنہ جنت اتنی سستی چیز ہو گئی کہ تمام انسانوں کی ماؤں کے پیروں کے نیچے آ گئی. ایسا تو نہیں, ایسی جنت پہ تو ہم نہیں جائیں گے کہ دنیا کی ساری ماؤں کے پیروں کے نیچے روک لی جا رہی ہے. اس لیے یہ قول اللہ نے حسین سے کہلوایا کہ ماں ہو تو فاطمہ جیسی ہو تب جنت پاک. جو ماں ولایت فاطمہ کو مانتی ہو, ولایت فاطمہ تو سمجھے آپ, فاطمہ کی ولایت, فاطمہ کی حکومت, ہاں انہی 14 معصوم کی حکومت. اور یہ حکومت اگر دیکھنا ہے تو روزوں پہ جائیے, جائیے معصوم ان کے روزے پہ جائیے.
کہ ایک فاطمہ کو دیکھ لیجئے تو وہ کہتے ہیں ایران والے کہ تم نے کیا جنت البقیع میں قبر کا حال کیا. ارے 7ویں بیٹے کی بیٹی موسیٰ کاظم کی بیٹی کا ذرا روضہ کو دیکھو تم میں آ کے. یہ فاطمہ معصومہ کون اور ہوا کیا تھا, واقعہ کیا تھا؟ بڑی اتنی سی بات تھی کہ جب چلنے لگے امام رضا تو بہن پوری رات ٹہلتی ہے. 17 بہنوں کا بھائی ہے, 17 بھائی 17 بہنیں, امام رضا سب سے بڑے ہیں. بہنیں رخصت کر رہی ہیں. کیا سما ہوگا مدینے میں جب 17 بہنوں نے بھائی کو مدینے سے رخصت کیا. اب سن لیجیے, جب جنازہ کہنے میں جو امام نے کہا تھا تیار کر کے رکھ دینا, میرا بیٹا آئے گا, محمد تقی آئے گا اور وہ نماز جنازہ پڑھائے. خوبصورت فرزند چاند جیسا چہرہ 7 سال کے امام محمد تقی برآمد ہوئے اور آخری نماز جنازہ امام رضا کی پڑھائی. اور اچانک جنازہ نگاہوں سے غائب ہو گئے. لوگوں نے پوچھا, شہزادی آپ کے بابا کا جنازہ میں نے مدینے میں لے جا کے صحن خانہ میں رکھا تاکہ بہنیں رخصت ہو جائیں. کون یہ بتائے گا؟ یہ ولایت کا وہ سفر ہے کہ جب تک آپ کو ولایت کے اندرونی معنی نہیں معلوم ہوں گے آپ اس حکومت کو نہیں سمجھ سکتے. میں نے مسائل تک لا کے موضوع کو تمام کیا, یہاں تقریر تمام ہو رہی ہے اور ولایت پر ہی میں موضوع کو ختم کر رہا ہوں. یہی ولایت ہے. تو اب کون بتائے؟ اور امام نے بتایا کہ جیسے ہی جنازہ صحن خانہ میں آیا, اب یہ منظر کون بتا سکتا ہے کہ 17 بہنوں نے سر کے بال کھولے اور جنازے کے گرد. اب اس میں معصومہ قوم نہیں ہے, معصومہ قوم سفر پہ جا چکی ہیں کہ میں اپنے بھائی کو خود ڈھونڈوں گی. ایران کی طرف گیا اور وہ نکل چکی ہیں اپنے 4 بھائیوں کے ساتھ اماری میں بیٹھ. اب جو بہنیں مدینے میں ہیں, بعد میں لکھا 18 بہنیں, تو 17 بہنیں تو ہیں نا یہاں, اور انہوں نے بال کھول کر اپنے بھائی کے جنازے پہ بینڈ کیے. بینڈ سمجھ لیجیے, بینڈ کیا. اس کے لیے آپ کو انیس و جبین پڑھنا پڑے گا, سندھی مرثیے پڑھیے تو آپ کو بین ایک الگ سے چیز ہے کہ بین ہوتے ہیں اور بین سے گریا تاری ہو گیا. اب آپ سمجھنا چاہیں گے بچے اور جوان یہ بین کیا ہے؟ بین سمجھ لیجیے کیا ہے. 7 بیٹیاں جناب عبد المطلب کی تھیں, 12 بیٹے تھے, بیٹیاں 7 تھیں. جناب عبد المطلب رسول اللہ اور حضرت علی کے دادا. بیٹیاں 7, بیٹے 12. تقریباً 100 سال کی عمر عبد المطلب کی ہوئی. کوئی کہتا ہے 90, 95, 98, مختلف روایتیں 100, 110 کی روایت. 7 بیٹیوں کو بلایا اور کہا اب میرے جانے کے دن آ گئے. بجلی آنکھیں دکھا رہی ہیں لیکن پڑھنا تو ہے نا, آپ سن رہے ہیں نا. یہ پوری تقریر آپ نے دل لگا کے سنی تو آخری حصہ تو آپ کو سننا ہے, اس لیے میں تقریر ختم کر رہا ہوں. کسی بھی حال میں آپ کو تو والد کا یہ مصرع جو ہے آپ کے لیے تو ہے, شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے کا, مجلس ہر رنگ میں ہوتی ہے. مکمل ہونا ہے صرف کسی بھی رنگ میں, رنگ سے گھبراہٹ نہیں ہوتی. رنگ تو دنیا بدلتی ہے, مجلس حسین ہوتی ہے. اور تب ہے نا آپ نے 7 بیٹیوں کو بلایا اور کہا دیکھو اب میرے مرنے کے دن قریب ہے. اللہ نے جو مجھے بیٹیاں عطا کی, یہ بیٹیاں میں نے مانگی. مجھے پتہ ہے میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے 12 بیٹیاں عطا کر. ایک بیٹا تھا میرے,
قریش. اس وقت میں زمزم تلاش کر رہا تھا تو میں نے اللہ سے کہا تھا باپ اور بیٹے زمزم کو تلاش کریں, کھود رہے ہیں مکے کی زمین, مجھے اور بیٹے دے دیں. دے دیا. سب سے چھوٹے جناب حمزہ, اللہ نے بیٹے دے دیا. سب بیٹوں نے نام روشن کیا. کب بیٹیاں ہم نے اللہ سے مانگی, پتہ ہے کیوں مانگی؟ اس لیے کہ اگر خاندان کا کوئی بزرگ مر جائے اور جنازے کو کوئی رونے والا نہ ہو تو جنازہ سونا رہ جاتا. میں نے تم ساتھوں کو اللہ سے اس لیے مانگا کہ میرا جنازہ سونا نہ رہ جائے. بیٹیاں رونے لگیں, عبد المطلب کی بیٹیاں رونے لگیں. کہ اچھا آپ یہ بتاؤ کہ تم میرے مرنے پر میرے جنازے پہ کیا بیان کرو گے؟ میں بیان سمجھا رہا تھا, کیا بیان کرو گی؟ ان کا بابا یہ زندگی میں ہم آپ کو بشگونی نہیں کر سکتے. ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اچھا سنو, ایک سفید چادر منگوائی اور چادر اوڑھ کر عبد المطلب لیتے اور کہا سمجھو یہ جنازہ ہے اور تم باپ کے جنازے پر ہو. اب عربی میں برسیے کو بیان کر کے سناؤ, میں سننا چاہتا ہوں تم سب کیسے ہو. تو عبد المطلب کی بیٹیوں نے سر کے بال کھولے اور عربی میں اشعار کہے جو تاریخ میں موجود ہیں اور قیامت کے بیان ہیں. بیٹیوں نے یہ باپ کے جنازے پہ کیے اور بادشاہوں کی طرح عبد المطلب کا جنازہ اٹھا, بنی ہاشم نے جنازہ اٹھایا اور بیٹیوں نے بیان کی. بیان کی چھاؤں میں جنازہ اٹھا. سمجھ رہے نا؟ امام رضا کا جنازہ مدینے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی امام محمد تقی کو؟ تاکہ یہاں مامون کا دارالحکومت امام رضا کا جنازہ سونا نہ رہ جائے. معصوم راستے میں ہے, اس لیے جنازہ ان کے گھر سے نکلے. بیٹے نے کہا کہ باپ کا جنازہ دھوم سے مدینے سے نکلے اور بیٹیاں باپ کے جنازے پر بیان کریں. امام نے فرمایا کہ ہماری امام رضا کی بیٹیاں ہماری بہنیں بیان کر رہے اور جنازہ وہاں سے اٹھ کر اب آئے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد جنازہ آ گئے. امام نے فرمایا جنازہ آ گیا, بیان ہوئی. یہ منظر مدینے میں دوسری بار ہوا. پہلی بار کب ہوا تھا؟ علی کی بھی 18 ہوئی. جب حسن کا جنازہ نکلا تو 18 بہنوں میں جس میں سب سے آگے زینب و ام کلثوم اور رقیہ اور اتنی دھوم سے حسن کا جنازہ اٹھا. لیکن قیامت یہ ہوئی جب کسی جنازے پر یہ نہیں ہوا کہ وہ جنازہ گھر سے جا کر واپس آیا, اور جب واپس آیا تو انہی بہنوں نے میت کے جسم سے تیر نکالا. بہنوں کا ذکر ہو رہا ہے اور اسی پہ تقریر ختم ہو جائے گی, یہی پہ تقریر ختم ہو جائے گی. معصومہ قوم چلی اور جب قوم تک پہنچی تو ہمارے کے پردے سے یہ دیکھا کہ پورے شہر کے گھروں پہ سیاہ پرچم لگے ہوئے. لوگوں کو دیکھا سڑک پہ جا رہے ہیں, شاہراہ پہ کالے کپڑے پہنے ہوئے. بادشاہ ان کو پتہ چلا امام زادی آ رہی ہے, امام کی ہمشیرہ آ رہی ہے, امام کی بہن آ رہی ہے, امام رضا کی بہن آ رہی ہے, موسی کاظم کی بیٹی آ رہی ہے, خاندان رسالت کی شہزادی آ رہی ہے. اس نے اپنی بیوی کو بلایا حاکم قوم نے اور کہا کہ تم اپنے تمام برادری رشتہ دار عزیزوں کی عورتوں کو بلاؤ اور استقبال کرو, شہزادی سیدانی بیوی آ رہی ہے. جہاں سے بیوی کی سواری گزرنے والی تھی وہاں پر قناطیں لگائی گئی, خیمے لگائے گئے اور کہا گیا کہ آپ یہاں پہلے اتریے پھر آگے بڑھیے گا. جیسے ہی امانی سے شہزادی اتری دیکھا تمام عورتیں قوم کی کالے کپڑے پہنے اور جو بادشاہ قوم ہے, حاکم قوم ہے, اس کی بیوی سب سے آگے کالے کپڑے پہنے,
سر کے بال کھلے ہوئے، آنسو بہتے ہوئے اور خاموش، یعنی رو کوئی نہیں رہا لیکن آنسو ڈھلک رہے ہیں سب کے، اور سب نے ہاتھ باندھ کر حلقہ بنایا شہزادی کے گرد اور شہزادی کو لے کے چلی۔ تو آپ نے فرمانا شروع کیا، جب میں شہر میں داخل ہوئی تو میں نے گھروں پہ کالے علم دیکھے، میں نے لوگوں کے کالے لباس، اب تم عورتیں بھی سب کالے کپڑے پہنے ہو اور بال تمہارے کھلے، کون سی مصیبت تم پہ آئی؟ کیا تمہارا بادشاہ تو نہیں مر گیا؟ کیا قیامت تم پر گزر گئی جو اس طرح تم سب رو رہے ہو؟ وہ کچھ بولی نہیں۔ حاکم قوم کی بیوی نے انتظام کیا تھا، مسند بچھی تھی، گور تکیے لگے تھے، شہزادی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے بٹھایا، تکیے سے آرام سے آپ پش لگا کر بیٹھ جائیں۔ جب شہزادی آرام سے بیٹھ گئی تو ہاتھ جوڑ کر وہ سامنے آئی اور اس نے کہا کوئی بادشاہ نہیں مرا، ہاں ولایت کا بادشاہ اب اس دنیا میں نہ رہا۔ آپ کو پتہ ہے بھی آپ کا بھائی مارا گیا، قہر دے کر مار ڈالا گیا، بس یہ سننا تھا کہ بے قرار ہو کر کھڑی ہو گئی، پھر تو وہ بھوکا اور وہ بینک ہوئی، بیوی بے ہوش ہو کے گر گئی۔ معصوم قوم آپ زیارت کو ایران جاتے ہیں، جب بھی روضے کے دروازے پہ پہنچے گا میرے یہ مصائب یاد کیجیے گا، یہی ذیقات کا مہینہ بیوی کا ہے، اس لیے میں ذکر ختم کر رہا ہوں شہزادی کا یہ مہینہ ذیقات کا۔ جب آپ کو یاد آئے تو قوم میں جا کے روئیے گا اور شہزادی کو یاد کیجیے گا، بے ہوش ہو کے گر گئی۔ کہتے ہیں کہ 7 دن تک اٹھتے بیٹھتے میرا بھائی مارا گیا، ہائے میرا بھائی مارا گیا، ابھی مشہد تک نہ جا سکی تھی، بھائی کی خبر نہیں دیکھی تھی، وہی قوم نے 7ویں دن یہ کہتے کہتے انتقال کیا، میرا بھائی مارا گیا۔ میں جس بھائی سے محبت کرتی تھی وہ بھائی مارا، ایک بہن بھائی پہ قربان ہو گئی، صرف موت کی خبر سن کر اتنا روئی کہ وہی قوم نے وفات پائی۔ میں کہوں گا شہزادی معصومہ قوم کربلا آئیے، ایک بار کربلا کی زمین ہلی، سید سجاد کا بازو ہلا کر کہا زینب نے اے میرے لال عصر کا ہنگام آ گیا، خیموں کو سنبھالو میں کہا جاری۔ کہتے بی بی جب چلی تو چادر کے کونے زمین پہ گھسکتے جا رہے تھے، ایک طرف کبرا ایک طرف سکینہ چادریں اوڑھے، اور وہ طلائع زینبیہ جب کربلا جانا تو وہ بلندی اس پہاڑی پر آئی اور ایک بار وہاں سے دیکھا تو بالکل سامنا تھا، گلے پہ شبر کا خنجر، آواز دی عمر صاحب یہ میرا بھائی پیاسا مارا گیا۔ ایک بہن کے سامنے بھائی کے گلے پہ خنجر چلانا اور اللہ آپ کو جگہ خیر دے، کوئی آپ کو بھگنا دے اللہ سوائے بغیر حسین کے۔ تمام مومنین کے لیے ہم دعا گو ہیں، اللہ آپ کو خیر واقعے سے رکھے، تمام بلاؤں کو دور فرمائے، بجدار جنت البقیع کو تعمیر فرما، تمام روزوں کی حفاظت فرما، ایران عراق اور شام میں معصومین کے روزوں کی حفاظت فرما، ڈاکٹر محمد راج محمد تمام مومنین کی بخشش کی ضمانت مولا جلیل ہے، اور ایک اعلیٰ مقام پر آپ حضرات متمکن ہیں، یہ تو پتہ چل جاتا ہے، اور محشر تک کا یہ سفر ہے ولایت علی کا۔ اللہ آپ کو یہ سفر اسی طرح جاری رکھنے کا موقع دے، آپ کے بچے ولایت علی پر جی نام سید اختر علی شاہ اور ان کی زوجہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ، ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ قل اللہ پڑھ۔ مرحومین کو اعلیٰ علی میں بلند جگہ عطا فرماؤ، یہاں پر ہمارے اور آپ کی جو مرحومین ہو چکے اللہ انہیں جنت اعلیٰ میں بلند مقام عطا فرماؤ۔ امام زمانہ کا ظہور فرماؤ اور ظہور میں تعظیم فرماؤ۔ یا ولی اللہ
متوجہ زیادہ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا محمد بن عبد الله السلام عليك وأبيك وأميك وأخيك أمير المؤمنين جميع رحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله والحسين السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا صدوقي مولاي جميع رحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الفائل والفقراء السلام عليك يا شمس شموس يا ونيس النفوس أيها المدفون بأرض السلام عليك يا مغيث الشية والضبال في يوم الجلاء السلام عليك يا سلطان العرب وجمع أبو الحسن علي بن موسى رضا جميع رحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب أصل وزمان الأمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا قام الكفر والطغيان السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان السلام عليك يا إمام زماننا هذا أجل الله تعالى فرجك وصلى الله تعالى مغرب ظهورك جميع رحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آله. نعرہ حیدری